بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائے. آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے پیاروں سے خطاب. یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے بندوں سے یعنی ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال پاکیزہ رزق جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اسے استعمال کرو، اسے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو. محترم سامعین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں 3 نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں. آپ حضرات اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ شریک رہیں گے. آپ حضرات کو بتاؤں گا اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والی 3 نصیحتیں. پہلی نصیحت ہمیں اس آیت مبارکہ سے حاصل ہوتی ہے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے یا اسباب دولت ہیں، دکان کی صورت میں، زراعت کی صورت میں، ملازمت کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہمارے پاس مال و دولت ہے، رزق ہے یا اسباب دولت ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اسی کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رزق عطا کیا. اس آیت مبارکہ سے ہمیں پہلی نصیحت یہ حاصل ہوئی ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا، یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. دوسری نصیحت ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ حاصل ہوئی کلوا من طیبات، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے اسے استعمال کرنا ہے، اسے کھانا ہے، اسے خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے کی، استعمال کی کون سی صورتیں ہیں؟ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اس مال کو خرچ کرنا ہے. اسی طرح صدقات مفروضہ، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. تیسری نصیحت ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، زبان سے بھی اور اپنے افعال سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، ہر وقت، ہر آن، ہر لحظے میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، والشکر للہ پڑھنا ہے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی بغاوت نہیں کرنی، اس کی ناشکری نہیں کرنی. یہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے تیسری نصیحت حاصل ہوئی. اگر ہم ان تینوں نصیحتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، یعنی ان 3 نصیحتوں پر
عمل کرو گے، جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا میرا فضل و کرم احسان سمجھو گے، جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا اسے استعمال کرو گے، خرچ کرو گے، سخاوت کرو گے، جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا اس پر میری حمد و ثنا کرو گے، میرا شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا، اس میں اپنے فضل و کرم کو نازل کر دوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی نصیحتوں سے دور ہو گئے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔